الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 13۔ یہ سبق اعراب کی قسموں کے بارے میں ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ثقیل اعراب اور خفیف اعراب۔ ثقیل اعراب کا مطلب ہے ہیوی اور خفیف کا مطلب ہے لائٹ۔ ثقیل کا مطلب ہے بھاری، خفیف کا مطلب ہے ہلکے۔ ذرا ان دونوں کے فرق کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے بات کرتے ہیں حرکات اور اعراب کے درمیان کیا فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حروف تہجی پر 3 قسم کی حرکات لگتی ہیں: زبر، زیر، پیش، فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ جیسے بے زبر با، بے زیر بی اور بے پیش بو۔ یہ جو حروف ہیں ان پر جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ لیکن اعراب بالکل اور چیز ہے۔ اعراب صرف اسم پر ہوتی ہیں۔ اعراب صرف اسم پر ہوتی ہیں۔ یہ اعراب اصل میں اسم کے آخری حصے کی حالت کا نام ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ جیسے اگر میم نون ہے، فرض کیجئے میم نون پر میم پر اگر زبر لگا دیں تو من ہو جائے گا، اور میم کے نیچے زیر لگا دیں تو وہ من ہو جائے گا۔ من من۔ تو میم پر جو زبر ہے اس کو ہم اعراب نہیں کہیں گے، اس کو زبر کی حرکت کہتے ہیں۔ من میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم اعراب نہیں کہیں گے، اس کو زیر کی حرکت کہیں گے۔ لیکن کتابن کے آخر میں جو 2 پیش ہیں اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ کتابن، 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 کتابن۔ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر اگر آخر میں آئیں، اور وہ بھی اسم کے آخر میں آئیں۔ اور سے سنیے بات، اسم کے آخر میں جو چیزیں آئیں گی، جو علامتیں آئیں گی، اس کو اعراب کہیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی پہلے حصے میں نہیں، درمیانی حصے میں نہیں، اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ نمبر 2، فعل پر یہ چیز نہیں ہوگی اور حروف پر یہ چیز نہیں ہوگی۔ اس بات کا آپ اچھا خیال رکھ لیں۔ اب آ جائیے، اسی لیے وہ ہم نے مولانا حمید الدین فراہی کی بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی، کثرت مرتبہ ہے خاص سے اسم، فعل و حرف اس سے ہیں بری اکثر۔ اعراب تو صرف اور صرف اسم کے آخر میں آتے ہیں، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کی صورت میں، اونا یا اینا کی صورت میں، آنی یا آئینی کی صورت میں یہ آتے ہیں۔ اب جو بات آج بتانی ہے کہ اعراب، یہ جو اسم کے آخر میں علامتیں ہوتی ہیں، یہ 7 ثقیل ہیں اور 7 خفیف ہیں۔ کل یہ 14 اعراب ہیں۔ 7 بھاری ہیں، 7 ہلکے ہیں۔ اس میں جو ثقیل ہیں، بھاری، اس میں 3 حرکتی ہیں اور 4 حرفی ہیں۔ ذرا دیکھیے آپ، یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ حرکتی اعراب ہے، اس کی 3 صورتیں ہو گئیں، اور آنی، آئینی، اونا، اینا، یہ 4 ہو گئی۔ تو کل کتنی ہو گئیں؟ یہ 7 صورتیں ہو گئی۔ ذرا اس کو دیکھیے اب آپ، کتابن، کتابن ہے نا، کتابن کے اوپر 2 زبر ہے، بن، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ کتابن، کتابن کے آخر میں بھی نون ساکن ہے، کتابن کے آخر میں بھی نون ساکن ہے۔
تو یہ دو زبر ہوں، دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، ان کے آخر میں ان 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 کی آواز نکلتی ہے، ان 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 ان، تو ان کو حرکتی اعراب کہتے ہیں، ان ان ان۔ نون ساکن ہے نا، ان ہو یا ان ہو یا ان ہو، اس کو نون ساکن، اس کو نون ساکن ہے، اس کو حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ آنی عینی، آنی عینی، اونا اینا، آنی عینی، اونا اینا، مسلمانی مسلمینی، مسلمون مسلمینا، اس میں آنی عینی، اونا اینا، یہ چار حرفی اعراب کہتے ہیں۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 4 × 3 7۔ پھر بتاتا ہوں، دیکھیے، ان 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 ان، ان دو زبر، ان دو پیش، ان دو زیر، یہ 3 کیا ہو گئے؟ یہ حرکتی اعراب ہو گئے۔ حرفی اعراب کتنے ہیں؟ 4 ہیں، آنی عینی، اونا اینا، آنی عینی، اونا اینا، 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7۔ اب سن لیجئے خفیف، یہ تو ثقیل ہو گئے۔ اب خفیف کیا ہے؟ جیسے آنی، آنی آنی، مسلمانی میں سے نون نکال دیجئے آخر کا، آ رہ جائے گا، نون نکال دیں، مسلمہ، یہ خفیف ہو گیا۔ مسلمینی، مسلمینی میں سے نون نکال دیجئے، مسلمئی۔ اسی طرح مسلمون، مسلمون میں سے نون نکال دیجئے، مسلمو۔ مسلمین میں سے نون نکال دیجئے، مسلمی ہو جائے گا۔ اسی طرح اب کتاب، کتابن میں سے ایک زبر نکال دیجئے آپ، کتابہ رہ جائے گا۔ کتابن میں سے ایک پیش نکال دیجئے، کتابو رہ جائے گا۔ اور کتابن میں سے ایک زیر نکال دیجئے، کتابی رہ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خفیف اعراب۔ یہ سبق بہت ضروری ہے، اور یہ سبق ہے مرکب اضافی کا، مضاف کے قواعد۔ مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، مضاف پر ال نہیں آتا اکثر، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ چلیے ذرا مثالیں دیکھتے ہیں پہلے۔ ھذا طفل زید، طفل زید، یہ زید کا لڑکا ہے۔ طفل زید، یہ 2 اسم ہیں، ایک طفلن ہے، ایک زیدن ہے۔ طفلن زیدن 2 اسم ہیں، لیکن ہم نے کیا یہ، طفلن میں سے ایک پیش نکال دیا، طفلو رہ گیا، زیدن کو مجرور کر کے زیدین کر دیا۔ تو طفلن کے اعراب کو ہم نے خفیف کیا، 2 پیش تھے، ایک پیش نکال دیا، ھذا طفل زید، یہ زید کا بیٹا ہے، زید کا لڑکا ہے، یہ زید کا لڑکا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، طفلو طفلن سے خفیف ہو کر طفلو ہو گیا، کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف خفیف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا اسم ہے زیدن، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیدن کے بجائے زیدین یہاں پر آ گئے۔ اب آ جائیے، یہ خبر ہے طفلو، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ضربت، ضربت کا مطلب ہے میں نے مارا، ضربت میں نے مارا، ضربت طفل زیدن، کس کو مارا؟ طفلن، ایک لڑکے کو مارا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ طفل زیدن، زید کا لڑکا تھا۔ تو طفلن مفعول بہی تھا، منصوب تھا، بغیر واسطے کے آیا تھا، اس لیے زبر آ گیا۔ لیکن اب یہ چونکہ مضاف بن گیا ہے، اس لیے خفیف ہو گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قاعدہ، 2 قاعدے یاد رکھیے، زبانی یاد کیجئے۔ میں 3 مرتبہ پڑھوں گا، 3 مرتبہ پڑھوں گا، 2 قاعدے۔ پہلی مرتبہ، مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، طفلن جا کے طفلہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ،
مضاف الیہ زیدن زیدین ہو گیا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے، مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بتا رہا ہوں، مضاف پہلا اسم ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ جو دوسرا اسم ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ میں نے مارا زید کے لڑکے کو، ضربت طفل زیدین، تو یہاں بھی وہی ہوا، طفلہ جو ہے طفلن جا کر خفیف ہو گیا، طفلہ ہو گیا، اور زیدن جا کے زیدین ہو گیا۔ تیسری مثال دیکھیے آپ، اخذت من طفل زیدین، اخذت میں نے حاصل کیا، میں نے لے لیا، میں نے چھین لیا، من، اب من کیا ہے؟ حرف جر ہے، ایک واسطہ ہے۔ یہاں طفلی جو ہے وہ اس پر دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو وہ من کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، دوسری چیز وہ زید کا مضاف ہے اس لیے خفیف بھی ہو گیا ہے۔ اصول کیا تھے؟ دو تھے، مضاف خفیف ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ زیدن جا کے زیدین ہو گیا، وہ تو مجرور ہو گیا، لیکن درمیان میں جو طفلی ہے یہ من کی وجہ سے مجرور بھی ہو گیا، طفلو جا کے طفلی ہو گیا، اور دوسری چیز یہ طفلن تھا ثقیل سے جا کر خفیف ہو گیا۔ اب آئیے، اب اس میں مثنیٰ کی ہم یہاں مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ ہازانی طفلا زیدین، ہازانی طفلانی، ادھر دیکھیے، ہازانی طفلانی، یہ دو لڑکے ہیں، ہازانی مبتدا ہے، طفلانی خبر ہے، یہ دو لڑکے ہیں، لیکن یہاں ہوا یہ ہے طفلا زیدین ہو گیا، طفلانی کی نون گر گئی ہے، طفلانی خفیف ہو کر طفلا زیدین ہو گیا۔ پھر دو قاعدے یاد رکھیے مضاف الیہ کے، پہلا اسم مضاف خفیف ہوتا ہے، دوسرا اسم مجرور ہوتا ہے۔ طفلانی خفیف ہو کر طفلا ہو گیا، اور زیدن مجرور ہو کر زیدین ہو گیا۔ آئیے اگلی مثال 5ویں پہ ہم غور کر رہے ہیں، ضربت، ضربت میں نے مارا، ضربت میں نے مارا طفلی زیدین، طفلی زیدین، ضربت طفلینی تھا، طفلانی طفلینی طفلینی، طفلینی کی حالت منصوب ہے بغیر واسطے کے آیت، میں نے مارا، کس کو مارا؟ دو بچوں کو۔ اب طفلینی میں سے نون گر گیا مضاف کی وجہ سے، طفلینی کے بجائے طفلی زیدین۔ پھر وہی دو قاعدے یاد رکھیے، طفلینی میں سے طفلین خفیف ہو کر طفلی ہو گیا، نون گر گیا اس کا، زیدین وہ مجرور ہو گیا، زیدن سے زیدین ہو گیا۔ اور یہ چونکہ یہ جو چونکہ بلا واسطہ آیا ہے اس لیے اس کی حالت منصوب ہے۔ اب یہ چھٹی مثال دیکھ لیجئے، اخذت میں نے حاصل کیا، من طفلی زیدین میں نے زید کے دو لڑکوں سے حاصل کیا، اخذت میں نے حاصل کیا، من کیا ہے؟ حرف جر، اس کی وجہ سے طفلانی طفلینی ہو گیا، طفلانی طفلینی، لیکن طفلی کی حالت کیا ہے یہاں پر؟ طفلان دو لڑکے، طفلان جا کے طفلینی ہوا، اور طفلینی میں سے نون گر گیا، اس کو خفیف کیا ہم نے، اس کو ہلکا کیا، طفلی رہ گیا، اور زیدن کو ہم نے زیدین کیا، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ یہاں پر طفلی کی حالت من کی وجہ سے مجرور ہے۔ چلیے اب ہم کچھ اور مثالوں پر یہاں غور کرتے ہیں۔ ہؤلاء مسلمون، ہؤلاء مسلمون، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ہؤلاء
اس میں اشارہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا ہے، مسلمون خبر ہے اور جمع ہے، ہؤلائی بھی جمع ہے، مسلمون بھی جمع ہے، اور چونکہ یہ مضاف نہیں ہے اس لیے یہ ثقیل اعراب ہے، مسلمون ثقیل اعراب ہے، اون ثقیل اعراب ہے۔ اب ذرا آئیے، ہؤلائی مسلمو مکہ، ہؤلائی مبتدا ہے، مسلمون تھا، مسلمون، اب یہ مسلمو مکہ، مکے کے مسلمان ہیں، مکے کے مسلمان ہیں، یہ لوگ مکے کے مسلمان ہیں۔ ہؤلائی جمع ہے، مسلمون بھی جمع ہے، لیکن مسلمون مضاف ہے، مسلمون کی نون گر گئی ہے، مسلمو مکہ تھا، مسلمو مکہ تھا، مسلم منہ نہیں کہہ رہے ہیں، مسلمو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں اس کو، مسلمو کہہ دیں تو ایک مسلمان ہوگا، مسلمو جب جمع لمبا کر رہے ہیں اس کو، کئی مسلمان ہیں مکہ۔ اب آ جائیے مثال نمبر 9 پر غور کرتے ہیں، اخذت من مسلمین، من مسلمین، اخذت میں نے حاصل کیا مسلمانوں سے، من مسلمین، من مسلمین، لیکن مکے کے مسلمانوں سے حاصل کیا، اخذت من مسلمی مکہ، مسلمین میں سے نون ہم اس کو گرا دیں گے، نون کو اڑا دیں گے، خفیف کر دیں گے اس کو۔ اب آ جائیے ذرا اس ٹیبل کو غور سے دیکھیے، خفیف اور ثقیل اسما کی 14 صورتیں دیکھیے۔ طفلن، طفلن پر 2 پیش ہیں، طفلن پر 2 پیش ہیں، یہ ثقیل ہے، اور الطفل پر صرف آخر میں 1 پیش ہے، لام کے اوپر 1 پیش ہے، ال کی وجہ سے خفیف ہو گیا یہ۔ اچھا، دوسری مثال مضاف الیہ کی ہے، اور طفل زیدین مرکب اضافی ہے، طفل زیدین، طفل مضاف ہے، خفیف ہو گیا، 2 پیش کی بجائے 1 پیش، اور زیدن زیدین میں بدل گیا مجرور ہو کر۔ مرکب اضافی کے 2 قاعدے ہیں، مضاف کو خفیف کرنا ہے، مضاف الیہ کو مجرور کرنا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے کالم میں طفلن ہے، 2 پیش ہیں، دوسرے کالم میں الطفل پہ 1 پیش ہے، اور طفل زیدن میں بھی لام پر 1 پیش ہے، تو یہ خفیف اسم ہو گیا یہاں۔ چلیے اگلی مثال میں دیکھیے، طفلن، طفلن پر بھی 2 زبر ہیں، یہ بھی ثقیل ہے، طفلن، ان، ان، طفلن، 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 نون کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز آ رہی ہے، ثقیل ہے، ثقیل ہے، بھاری ہے، طفلن، نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن الطفل، لام پر 1 زبر آ گیا، 2 زبر نہیں 1 زبر ہے، خفیف ہو گیا۔ رأیت، میں نے دیکھا، طفل زیدن، زید کے بیٹے کو دیکھا، یہاں طفلہ مضاف ہونے کی وجہ سے خفیف ہو گیا، مضاف الیہ زیدن مجرور ہے، اور الطفلن، الطفلی، طفلن ثقیل ہے، الطفلی یہ خفیف ہو گیا، من طفل زیدن، یہ مجرور ہے، من کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ اب نیچے کی مثالیں دیکھ لیجئے آپ، یہ مسلمون میں سے نون نکال دیجئے، مسلمو ہو گیا، مسلمین میں سے نون نکال دیجئے، مسلمی ہو گیا، مسلمانی میں سے نون نکال دیجئے، مسلمہ ہو گیا، مسلمینی میں سے نون نکال دیجئے، مسلمی ہو گیا۔ ادھر دیکھیے آپ نے کیا کیا، طفلن، 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 اس کو کیا کیا آپ نے، طفل، طفلہ، طفلی کر دیا، نون نکال دیا اس میں، مسلمن، مسلمین، مسلمن، نون نکال دیا، طفلن، 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 اور یہاں کیا کر رہے ہیں آپ، مسلمون، مسلمو، مسلمین، مسلمی، مسلمانی، مسلمہ، مسلمینی، مسلمی۔ تو یا تو آپ کو
تنوین ختم کرنا ہے یا تو پھر آپ کو اب یہاں پر یہ 14 صورتوں کا یہ ٹیبل ذرا غور سے آپ ملاحظہ کیجئے. 7 اعراب ثقیل ہیں، 7 خفیف ہیں، 7 ثقیل ہیں اور 7 خفیف ہیں، 7 بھاری ہیں. ثقیل اعراب کا مطلب ہے نون کی آواز والے ثقیل اعراب، اور خفیف اعراب بغیر نون کی آواز کے. دیکھیے 2 پیش 1 پیش، ان او 2 زبر ان ا 2 زیر ان ای، اور اب اون او این ای آنی آ اینی آئی. اب ذرا اس قواعد کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. خلاصہ نمبر 1، اسم کی اعرابی حالتیں. حرکت حرف کی حالت کو کہتے ہیں. نمبر 2، اعراب اسم کی حالت کو کہتے ہیں. اسم کے آخری حصے میں جو علامتیں ہوتی ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں. اعراب ثقیل اور خفیف، پھر ثقیل حرکتی اور ثقیل حرفی ہوتے ہیں. اس میں نکیرہ پر عموماً ثقیل اعراب لگتا ہے، جیسے طفلن، 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 یہ نکیرہ اسم ہے. اس میں نکیرہ پر لام تعریف ال لگانے سے اسم کا ثقیل حرکتی اعراب خفیف ہو جاتا ہے، جیسے الطفل، الطفل، الطفلی، الاطفال، الاطفال، الاطفالی. حرفی اعراب پر ال لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کہ تو رہتے ہیں. المسلمون، مسلمون، المسلمون، مسلمانی، المسلمانی، المسلمین، مسلمین، المسلمین، مسلمین. غیر منصرف اسما کا اعراب شروع ہی سے خفیف ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر منصرف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتی ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم. مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے. دیکھیے ابراہیم من کبھی نہیں آئے گا، ابراہیم من، ابراہیم من کبھی نہیں آئے گا. یہ غیر منصرف ہے، غیر عربی نام ہے، اس پہ یا تو صرف پیش آئے گا یا زبر، زیر بھی نہیں آئے گی. اب یہاں یہ اعراب کی قسمیں ہیں، یہی 14 قسمیں ہیں. 7 ثقیل ہیں، 7 خفیف ہیں. ذرا اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. 2 پیش، پہلے چارٹ پہ دیکھ، 2 پیش کتابن، 1 پیش الکتاب. کتابن ثقیل ہے، الکتاب کا اعراب خفیف ہے، ہلکا ہے، 1 پیش نکال دیا. کتابن، کتابن ثقیل ہے، بھاری ہے، بن نون کی آواز ہے. الکتاب ہلکا ہے. کتابن، بن نون کی آواز ہے، 2 زیر ہیں. فی الکتابی، فی الکتابی 1 زیر ہے، یہ ہلکا ہو گیا، خفیف ہو گیا. مسلمون، مسلمون اونا تھا، اس کو نون نکال دیا، او ہو گیا، مسلمون کر دیا. مسلمین تھا، اینا تھا، اینا کو ہم نے ای کر دیا. اور مسلمانی 2 مسلمان، آنی تھا، اس کو مسلمہ کر دیا. مسلمینی کو، آئینی کو ہم نے آئی میں بدل دیا، مسلمینی کو مسلمی کر دیا. 7 ثقیل اعراب کو 7 خفیف اعراب میں بدلنے کے لیے نمبر 1، تنوین کی صورت میں نون کی آواز کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا پھر آخر میں نون کو حذف کیا جاتا ہے. ثقیل حرکتی اعراب تنوین ال لگانے سے اور مضاف بننے سے دونوں صورتوں میں خفیف ہو جاتے ہیں. ثقیل حرفی اعراب صرف مضاف سے خفیف ہوتے ہیں، ال لگانے سے خفیف نہیں ہوتے. اب یہ حمید الدین فراہی نے اس پوری گرامر کو منظوم کر دیا ہے، نظم کی صورت میں آپ کو بیان کیا ہے، یاد کر لیجئے. وہ کہتے ہیں گرچہ ہیں 3 قسم پر اعراب،
ہیں وہ 14 باختلاف صور، گرچہ ہیں 3 قسم پر اعراب، ہیں وہ 14 باختلاف صور، یعنی اعراب 3 ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، لیکن اس کی 14 صورتیں ہیں، 14 اختلافی صورتیں ہیں، 14 مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا وہ کیا ہیں سن لیجئے آپ، ان، ان، پھر آنی، آئینی، اونا، اینا، دیکھ لو گن کر، دیکھیے نمبر 1 ان، نمبر 2 ان، نمبر 3 ان، نمبر 4 آنی، نمبر 5 آئینی، نمبر 6 اونا، نمبر 7 اینا، دیکھ لو گن کر 7 ہے نا، ان، پھر آنی، اینا، اونا، اینا، دیکھ لو گن کر 7 ہیں سب ثقیل، یہ 7 کے 7 ثقیل ہیں، ان، آنی، آئینی، اونا، اینا، دیکھ لو گن کر 7 ہیں سب ثقیل، پر یہ خفیف ہوں گے آخر کی نون گرا دو گر، ان کو او کر دو، ان کو آ کر دو، ان کو ای کر دو، آنی کو آ کر دو، آئینی کو آئی کر دو، اونا کو او کر دو، اینا کو ای کر دو، آخر کی نون گرا دو، وہ خفیف ہو جائیں گے۔ ال سے ہوتے ہیں 3 پہلے خفیف اور اضافت سے سب کے سب یکسر، پہلے 3 جو ہے ال لگانے سے، جیسے الطفلو، الطفلہ، الطفلی، الولد، الولد، الولدی، یہ خفیف ہو جاتی ہیں ال لگانے سے، اور اضافت سے سب ہو جاتی ہیں، اضافت یعنی مرکب اضافی میں مضاف خفیف ہوتا ہے۔